ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد صلی اللہ محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم فیا لیتنی کنتو معکم فافوزا معکم صلوات پڑھے محمد والے اللہم صلی اللہ محمد عزیزان امام، میری پہلی مجلس ہے اور اٹس ریئلی آنر فار می کہ میں پہلی مرتبہ آیا آپ کے درمیان میں، لیکن میری یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی اتنی دور دور کیوں بیٹھے ہوئے ہیں سب، تھوڑا تو قریب آ جائے. اور اللہم صلی اللہ علیہ محمد سینئر سٹیزنز اگر دیوار سے لگ کے بیٹھے تو ٹھیک ہے یار، ان کو ٹیکا چاہیے، ینگ کے لیے تھوڑی. بہرحال دس از مائی فرسٹ مجلس اور آج صرف 30 منٹس اسپیچ دوں گا، اور جو مجھے سنا ہوا ہے وہ جانتا ہے کہ میرا سٹائل مجلس پڑھنے کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. میں عام طور پہ جیسے مجلس پڑھی جاتی اس سٹائل سے مجلس نہیں پڑھتا. مقصد ہے مجلس، جو مین مشن ہے مجلس کا، وائی وی آر ہیئر، ہم کیوں ہیں یہاں پہ، کیوں جمع ہیں. 1 گھنٹہ 2 گھنٹے آپ اتنی ٹریفک سے اتنی دور سے یہاں آ رہے، تو جب مجلس میں آنا، کوئی مجلس میں جاؤ، جب مجلس پہ آنا تو ایک بیماری کو چھوڑنا، نور کی چیز کو لے کے باہر جانا. مطلب وی ہیو ٹو لرن سم تھنگ. اف یو ڈونٹ لرن، اگر ہم نہیں سیکھ سکتے مجلس میں تو پھر کہیں اور نہیں سیکھ سکتے. کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے. آج میں 30 منٹس امپورٹنس آف تھرسڈے، لاسٹ تھرسڈے بیفور رمضان، آخری جمعرات ہے رمضان سے پہلے، ویری امپورٹنٹ نائٹ، بہت 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 امپورٹنٹ نائٹ ہے. یہ رات یو کین چینج یور ڈیسٹینی، آپ اپنی ڈیسٹینی کو بدل سکتے، تقدیر کو بدل سکتے اگر آج کی رات چاہے تو. فارملٹی کی کوئی عبادت نہیں ہوتی، پریکٹس کی کوئی عبادت نہیں ہوتی، عبادت معرفت کی ہوتی ہے. پریکٹس میرا ماں نے سکھا دیا، باپ نے سکھا دیا، نماز پڑھو نماز پڑھ، مجلس میں آنا مجلس، نو. جو عبادت کرو، ایک تسبیح پڑھو، خالی ایک تسبیح، وہ بھی معرفت کے ساتھ پڑھو، تو اس میں کچھ اجر ہے، ریوارڈ ہے، کچھ ملے گا. ادروائز ایوری ایئر رمضان آ رہا، ایوری ایئر رمضان چلے جا رہا. واٹ آر وی لرننگ؟ ہم کیا سیکھ رہے اور ہم کیا لے رہے؟ آج آخری جمعرات ہے، شعبان کی آخری جمعرات ہے، اور کل آخری جمعہ ہے، پرسوں ہو سکتا ہے رمضان ہو جائے. یہ رات مغرب سے لے کر صبح فجر تک، یہ 10 گھنٹے 12 گھنٹے 14 گھنٹے کی رات نہیں ہے، بلکہ یہ رات یو کین چینج یور لائف، یو کین چینج یور ڈیسٹینی. تم اپنی زندگی بدل سکتے، اپنی لائف کو بدل سکتے. انشاءاللہ میں 30 ڈیز یہاں ہوں. I'll try my best، میں کوشش کروں گا کہ ایک ریولوشن آنا یوتھ میں، ایک انقلاب آنا. شیعہ انقلابی چاہیے، شیعہ ریولوشنری چاہیے، شیعہ ڈم نہیں چاہیے. امام علی کو کوئی شیعہ ایسا نہیں چاہیے جو ڈم ہے، جو خالی اپنے بارے میں سوچتا ہے، اسلام کے بارے میں نہیں سوچتا. امام علی کو شیعہ چاہیے ریولوشنری، انقلابی.
کیا انقلاب برپا کرنا؟ انشاءاللہ ان 30 ڈیز میں جو میرے مجلس ہیں یہاں پہ اس میں بتاؤں. آج کی رات جمعرات یہ صرف دعا کی رات ہے. دیکھیے ابھی آپ نے دعائے کمیل پڑھی ہوگی, اب زیارت مولا حسین بھی پڑھیں گے. 1000 چیزیں ہیں آج کی رات پڑھنے کے, لیکن ایک پریکٹس کے لیے دعائے کمیل ایوری تھرسڈے مت پڑھو. دعائے کمیل کین چینج یور لائف. دعائے کمیل سے تم اپنی زندگی کو بدل سکتے. دعائے کمیل کوئی معمولی دعا نہیں, یہ وہ دعا ہے کہ جو امام علی کے دہن مبارک سے, امام علی کے ورڈز ہیں, کسی اور کے ورڈز نہیں. اس میں ایک ایک ورڈ کے پیچھے, ایک ایک جملے کے پیچھے پوری معرفت ہے. اس جملوں سے تم اپنی زندگی کو بدل سکتے. دعائے کمیل میں علی نے سٹائل بتایا دعا مانگنے کا. ہاؤ ٹو آسک اللہ, اللہ سے کیسے مانگنا علی نے دعائے کمیل میں بتایا. ہم کیسے مانگتے دعا؟ آج کی رات دعا کی رات ہے, آج کی رات پریئر کی رات ہے, آج کی رات اپنی حاجات کو پورا کرنے کی رات ہے, آج کی رات تم اپنی زندگی کو بدلنے کی رات ہے. تھرسڈے کوئی معمولی تھرسڈے معمولی مت سمجھو. یہ رمضان سے پہلے کا آخری تھرسڈے, امام کی ولادت کے بعد کا جمعرات ہے. تو تھرسڈے امام علی نے دعائے کمیل جو رکھی, دعائے کمیل میں علی نے سٹائل کو بتایا, طریقے کو بتایا کیسے اللہ سے مانگو. آپ انصاف سے بولو, ہر آدمی دعا مانگتا اور دعا مانگنا بھی چاہیے. دعا بندگی کی معراج ہے, دعا مانگنا چاہیے. دعا مانگنے سے اللہ سے آپ قریب ہوتے, دعا مانگنے سے ہمارا ریلیشن شپ اللہ سے بلڈ ہوتا, دعا مانگنے سے ہمارا اور اللہ کا رشتہ بنتا. دعا اگر نہ ہو تو ہمارا اور اللہ کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا, اس لیے کہ وہ خالق کائنات ہے, وہ رب العالمین ہے, اور ہم تو اس کے ایک بندے, حقیر بندے ہیں. تو دعا از دا بیسٹ تھنگ. دعا ایک شیلڈ ہے, ایسا شیلڈ ہو جاتی. دعا تمہارے سارے پرابلمز کو دور کرتی. لیکن ہم ہر جمعرات کو دعا پڑھ رہے, ہر جمعرات کو دعا مانگ رہے, کتنی دعائیں قبول ہو رہی ہیں آپ کی؟ وی ڈونٹ نو. تو دعائے کمیل میں علی نے, آپ خالی دعائے کمیل پہ لے لو آج, کہ دعائے کمیل میں امام علی نے طریقہ بتایا کہ اللہ سے مانگنا کیسے. جبھی بھی آپ دعا مانگو, whenever آپ دعا مانگو, تو دعا مانگنے سے پہلے اس کی تعریف کرو, اس کو پریس کرو. اب مثال دے رہا کہ تانا میں آپ کسی سے اگر آپ کو کچھ پیسے لینا, مثال کے طور پہ بورو کرنا ہے, آپ جا کر کسی سیٹ کو یہ نہیں بولتے, رچ آدمی کو, کہ give me $10,000 اور give me $1,000. جب آپ کسی کے سامنے جاتے, جب کچھ مانگتے کسی سے, تو پہلے اس کی تعریف کرتے کہ تم بڑے اچھے ہیں, تم بڑے جنرس ہے, تم بڑے سمارٹ ہے. اب وہ ہے نہیں ہے وہ الگ بات ہے نہیں, لیکن کوئی بھی جا کے یہ نہیں بولتا oh give me $10,000, کوئی بھی نہیں ایسا بولے گا تو دینے والا بھی نہیں دے گا, رائٹ. پہلے خوب تعریف کرتے اس کی, اور وہ بھی کھڑے رہ کے بڑا خوش ہو کے سنتے رہتا, کوئی تو کر رہا نہیں. بڑی تعریف کر کے پھر آپ اپنی بولتے, یار پلیز میں پرابلم میں ہوں, میرا $1,000 مجھے ہیلپ کے لیے دو. دنیا میں بندے سے مانگنے کا ایک سٹائل ہے, ہم کو معلوم ہے سٹائل کیسا بندے سے مانگنا. اللہ سے کیسا مانگتے؟ اللہ نے پروردگار مجھے یہ دے دے, یہ دے دے, یہ دے دے, یہ دے دے, یہ دے دے. اللہ وہ کریم ہے, وہ دیتا ہے. لیکن امام علی نے دعائے کمیل میں شروع کیسے ہوا؟ الحمدللہ, اس کی تعریف کی, الحمدللہ. ہمیشہ یاد رکھو, دعا مانگنے سے پہلے 5 صلوات پڑھو. آج دعا کی رات ہے نا, چلو میں دعائیں بتا دیتا. اور گھڑی بھی ایسی تیز چلتی نا جب میں ممبر پہ آتا ہوں, اب پتہ نہیں کب بیٹھا تھا مجھے یاد بھی نہیں ہے, 2 گھڑی تو لگی ہوئی ہے. 30 منٹ سے زیادہ نہیں پڑھوں گا, ڈونٹ وری. آئی نو کہ مجھے ایئرپورٹ سے یہاں آئے تک مجھے خالی ایک ہی انسٹرکشنز دیتے گئے کہ یہ ٹائم سے یہ ٹائم, یہ ٹائم سے یہ ٹائم پڑھنا ہے. اینڈ آئی نو کہ میں بھی اسٹینڈ مال میں پڑھ کے آ رہا اربعین, تو آئی نو وہاں پہ بھی ٹائمنگز کا پورا وہ ہے. میں بھی آپ کا ٹائمنگز کا ریسپیکٹ کروں گا, ڈونٹ وری. پڑھنا ہے تو بہت ہے. مجھے بول دیا گیا ہے 45 منٹ سے 46 منٹ نہیں ہونا ڈیلی. آئی سیڈ اوکے یار, میں تو آپ کے ڈسپوزل پہ ہوں. تو دعا مانگنے کا سب سے پہلے اس کی تعریف کرو. کیسے تعریف کرو؟ 5 صلوات سے شروع کرو. کوئی دعا, اف ناٹ 5 صلوات, 1 صلوات, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اس کے بعد دعا اگر تم چاہتے کہ فوراً ایکسپٹ ہو جائے, اس کے تو کئی ریزنز ہیں. رزق حلال ہے, کئی ریزنز ہیں. میرے فرسٹ 10 ڈیز جو میری ٹاپک ہے وہ دعا ہی ہے, تو اس میں بتاؤں گا. اس کو پریس کرو, پہلے اس کی تعریف کرو, الحمدللہ رب العالمین بولو. اپنی دعا مت مانگو, پہلے اس کی تعریف کرو. اس کے بعد
یا وہابو، وہابو پڑھو 5 مرتبہ. میں آپ کو 3 یا 4 منٹ کا ہوم ورک دے رہا ہوں ہر دعا سے پہلے. نماز پوری کمپلیٹ ہو گئی، اب آپ ہاتھ کو اٹھا رہے یا صبح فجر کے وقت یہ دعا مانگو. وہابو، وہابو کے مطلب ہے پرووائڈر، دینے والا. 5 مرتبہ وہابو 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 بولو. پھر رازقو بولو، پھر رازقو بولو. 4 مرتبہ رازقو بولو. 5 مرتبہ وہابو، 4 مرتبہ رازقو. اس کے بعد فوراً وہابو اور رازقو کے بعد ذوالجلال والاکرام، اس کی تعریف کرنا کہ ساری اکرام، ساری تعریفیں تیری ہیں ذوالجلال والاکرام. وہ 5 دفعہ بولو. پھر فوراً اس کے بعد بولو یا ستارو 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 ستارو. یہ ایک ایک اللہ کا نام ایک ایک مجلس ہے میری پوری، پورے اللہ کے نام پہ ایک ایک مجلس ہے کہ کون سے نام سے تم کون سی اپنی دعا کو چینج کر سکتے. اس کے بعد اپنی حاجت کو پیش کرو. اور یہ مت بولا کہ صرف مدغاسکر میں مجھے ملے اور کسی کو نہ ملے. یہ نہیں بولنا. کیا بولنا کہ اللہ پروردگار وہ بھی بزنس مین ہے، وہ بھی کاروباری ہے، وہ بھی پریشان ہے، وہ بھی پریشان ہے، وہ بھی. جتنا مانگنا ہے دوسروں کے لیے مانگو. تانا میں جتنے لوگ پریشان ہیں، نہیں بھی ہے پریشان تو ان کا نام لے کے بولو آج شب جمعہ ہے تو آج دے دے. اس کے بعد اپنی حاجت کو پیش کرو. پھر 4 صلوات پڑھ کے دعا ختم. ٹرائی کر کے دیکھو آج کی رات. یو جسٹ ٹرائی اینڈ سی. اس کے بعد کیا کرنا، یہ رات صرف اپنے لیے نہیں ہے. تھرسڈے نائٹ، تھرسڈے نائٹ ہمارے ساتھ مرحومین کی رات بھی ہے. جمعرات رکھی گئی مرحومین کے لیے. مغرب سے لے کے فجر تک اللہ سارے مرحومین، تمہارا باپ، تمہاری ماں، تمہارا بھائی، تمہاری بہن، مومنین جتنے قبرستان میں، یہاں کے سیمیٹریز میں، گریو یارڈ میں جتنے مرحومین ہیں، ان کے لیے یہ رات رکھی گئی کہ اللہ آج کی رات جتنا ہو سکے مرحومین کے لیے کرنا. کیا مانگنا مرحومین کے لیے؟ ان کے لیے مغفرت کی. آج کی رات زیارت امام حسین پڑھتے ہو سکتا تم نے پڑھ لی ہے زیارت اگر آج کی رات پڑھو تو یہ بول کے پڑھنا کہ شب جمعہ تھرسڈے نائٹ ہے. پروردگار مدغاسکر کے، میرے، آپ کے، باپ کے، ماں، بھائی، جتنے رشتہ دار اور کل مومنین و مومنات کی نیابت میں، ان کے بیہاف میں یہ زیارت پڑھ. اپنے لیے مت بولو، تم تو پڑھ رہے. یہ بول کے دیکھو، ٹرائی کر کے دیکھو. ایک زیارت انشاءاللہ پوری مجلس میں زیارت وارث صاحب پہ پڑھوں گا. ایک زیارت پہ مولا حسین کی زیارت عاشورہ، زیارت اربعین، زیارت وارث نیم شعبان کی زیارت، جتنے معصومین کی زیارت اس پہ بھی مجلس ہوگی. تو آج کی رات کیا کرنا، جب زیارت امام حسین پڑھنا، نیت از ویری 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 امپورٹنٹ. ویری امپورٹنٹ نیت. کیا نیت؟ کہ میں زیارت پڑھ رہا سارے مرحومین کے بدلے میں، جتنے قبرستان میں، ان کے بدلے میں زیارت حسین میں. یقین کرو، تم یقین کرو. when you say سلام علیکہ یا ابا عبداللہ شب جمعہ، اور تمہاری نیت ہے کہ سارے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچے، ایک سلام پہ سٹارٹ کرو گے سلام، رحمت کی ایسی بارش ہوتی. ہماری آنکھوں کے سامنے پردے ہیں. we have curtains. کانوں کے اوپر پردے، ہم سن نہیں سکتے. لیکن ایک زیارت امام حسین، مولا حسین کی زیارت کی برکت کو کیا سمجھے؟ ڈیسٹینی بدل جائے. ایک زیارت. تم خالی بولو السلام علیکہ یا باب، then you start the زیارت وارثہ، جو بھی زیارت پڑھے، عاشورہ پڑھے، وارثہ پڑھے. اس کے بعد دیکھو شب جمعہ پلیز بول رہا، ریکویسٹ کر رہا، میری پہلی مجلس شب جمعہ کی، تھرسڈے نائٹ. یہ ہماری رات نہیں. اگر یہ رات تم نے سارے مرحومین کے لیے تحفہ بھیجا، گفٹ بھیجا، تو تم یہ مت سمجھو کہ ہم نے تحفہ مرحومین کو دے دیا. What I'm going to get، مجھے کیا ملنے والا ہے؟ نو. اگر 1,00,000 آدمی کو آج تحفہ پہنچا، غور سے سنو، مدغاسکر کے قبرستان میں اگر 100,000 آج قبرستان میں ہے اور وہ 1,00,000 آدمی کو تم نے زیارت وارثہ کا تحفہ بھیجا، تو وہ 1,00,000 تمہارے حق میں دعا دیں گے کہ پروردگار اس کی وجہ سے آج جمعرات کو میرے پاس رحمت آئی، آپ اس کے اوپر رحمت نازل کر دیں. ایک باواز بلند صلوات پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ
میں نے صرف چھیڑا زیارت والی، ابھی کمپلیٹ نہیں کرا زیارت والی صاحب میں پوری ایک مجلس پڑھوں گا، پوری ایک مجلس زیارت امام حسین پہ پڑھوں گا، زیارت والی صاحب ایک مجلس زیارت عاشورہ پہ پڑھوں گا کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے. ہم 10 سال سے زیارت والی صاحب پڑھ رہے ہیں، بٹ واٹ آئی ایم گیٹنگ، دنیا میں جہاں بھی زیارت وارثہ اس نیت کے ساتھ پڑھی گئی، تم یقین کرو میری بات پہ. لاسٹ ویک میں لاس اینجلس میں تھا امریکہ میں، یہ جمعرات کو، نہیں سوری احمد آباد میں تھا، لاس اینجلس سے آ کے احمد آباد پڑھ رہا تھا. لاسٹ تھرسڈے میں احمد آباد میں تھا، گجرات میں. اعمال جب شروع ہوئے، جب زیارت شروع ہوئی، اس کے بعد کتنے ایسے لوگوں نے آ کے کہا کہ مولانا ہمارے 4 سال 5 سال کے پرابلمز آج دور ہو گئی حسین کی زیارت کی وجہ سے. ہم کیا سمجھ رہے امام حسین کو؟ دنیا میں آئے تو فطرس کی زندگی کو بدلا، دنیا سے جاتے وقت حر کی زندگی کو بدلا. یہ کرم ہے حسین. تو یہ کوشش کرنا ہے کہ انشاءاللہ میں پوری جب ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بولوں گا، آج تک صرف 30 منٹ سے. تو 4 سال 5 سال 10 سال 15 سال کے لوگوں کے پرابلم ایک زیارت امام حسین. آج جب زیارت پڑھو تو یہ نیت کرنا کہ میں سارے مرحومین کی طرف سے پڑھ رہا ہوں. اور ایک چیز اس میں ایڈ کرو، کیا ایڈ کرو کہ یہ زیارت میں پلیز غور سے سننا، میں جو زیارت امام حسین آج جمعرات کی رات کو پڑھتا ہوں، اور یہ شعبان کی آخری جمعرات ہے، لاسٹ تھرسڈے، بالکل آخری جمعرات ہے، اور یہی شعبان میں میرا مولا حسین دنیا میں آئے. تو پروردگار میں یہ جو زیارت حسین ابن علی شعبان کی آخری رات میں پڑھ شب جمعہ میں، اس میں جتنے یہ جملہ بولنا کہ جس کی آج پہلی رات ہے، یو نو واٹ از پہلی رات؟ پوری دنیا میں جس مومن کی بھی خبر میں پہلی رات ہے، پہلی رات خبر میں جس کے لیے ہم دعائیں نماز وحشت پڑھتے، یہ وہ لوگ ہم کو نہیں معلوم، ہو سکتا پوری دنیا میں 1000 آدمی کی آج پہلی رات ہے. ہم تو یہ تانا میں بیٹھے، اور پہلی رات پوری دنیا میں، آکلینڈ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، وہاں سے لے کے پوری دنیا میں آج پہلی رات 1000 آدمی کی. تم نے یہاں پہ بولا، یہاں اس بچے نے بولا، معصوم بچے نے. اور جب زیارت پڑھو تو معصوم بچوں کو سامنے لے کے پڑھو، اس لیے کہ اگر معصوم بچہ، تمہارا بیٹا تمہاری بیٹی کھڑے رہ کر تمہارے ساتھ حسین کو ایک سلام کرے، میرا سلام اگر قبول بھی نہیں ہوتا، ان بچوں کا سلام پہلے قبول ہو. بچوں کی دعا، مثال کے طور پہ آج کی رات تم کو کوئی پرابلم ہے، تم کیا کرو، معصوم بچہ، معصوم جو بچے، ایون انفینٹ، ایون چھوٹا گود کا بچہ یا معصوم بچے، ان کے ہاتھ میں سجدے کا تربہ یا امام حسین کے روضے کی کوئی تصویر یا امام علی کے روضے کی تصویر ہاتھ میں دے دو، اور تم پیچھے کھڑے رہ کے دعا مانو. یہ بچے کو بولو آمین بولے بس. جب معصوم بچہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا کے آمین بولتا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر کے رحمت کو نازل کرتا. نبی یونس کے زمانے کا واقعہ، انشاءاللہ جب نبی یونس کا بھی ذکر کروں گا دعا میں تو بتاؤں. یہ ہے دعا. تو یہ بولنا کہ جس کی بھی پہلی رات شب جمعہ، جس کی بھی پہلی رات، اللہ میں اس کے نیابت میں پڑھا، اس کے بیہاف میں پڑھا، اس مرحوم کی، ہم کو نہیں معلوم کتنوں کی پہلی رات، اس کی نیابت میں یہ زیارت امام حسین پڑھا. دوستو یاد رکھو، کل تک وہ بھی پڑھتا تھا، آج وہ نہیں پڑھ رہا. جیسے ہی تم نے یہ کہا پہلی رات، یو نو واٹ از پہلی رات، کتنی ڈیفیکلٹ رات. پہلی رات سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتی انسان کے لیے. جب میں موت پہ پڑھوں گا 20 محرم رمضان کے بعد، تو اس وقت میں بتاؤں گا کہ موت کیا چیز ہے. اور میں تو بڑا بدنام مولانا ہوں، موت پہ ڈپٹنے والا، ڈرانے والا مولوی ہوں. شکر کرو ابھی شروع نہیں کیا. تو پہلی رات کا اگر تم نے بول دیا تو فرسٹ نائٹ اپنی گریو میں، خبر میں مردہ ایسا پڑے رہتا. اور جب تم زیارت امام حسین پڑھتے، 70,000 رحمت کے فرشتے نور کا تشت لے کے مردے کے پاس جاتے. وہ مردہ پوچھتا یہ آیا کیسا؟ اندھیرا پورا، ایک دم نور پہنچا. تو بتایا جاتا کہ تانا کے فلاں مومن نے، فلاں بچے نے حسین کی زیارت پڑھی، جس کی برکت اللہ نے تیری خبر میں بھیجی. پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ آج کی رات کو غنیمت سمجھو، اور کل کی صبح لاسٹ فرائیڈے آف شعبان،
اگر ٹائم ہوتا تو میں بتاتا، پوری مجلس اس پہ پڑھتا اور کل کے جمعے کے اوپر پڑھتا. لاسٹ فرائیڈے آف شعبان جب فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دعا ندبہ ہوتی ہوگی، یہاں پہ آپ پڑھتے ہوں گے. دعا ندبہ میں ایک جملہ ہے، اس کو 18 مرتبہ کل صبح میں بولنا. الا متا ہارو فی کا یا مولا، الا متا ہارو فی کا یا مولا، کل صبح میں 18 ٹائمز بولو. دعا ندبہ کے جملے، اس لیے کہ 23 رمضان اب ایک روایت سے ظہور امام کی تاریخ آنے والی. جب امام پہ پڑھوں گا تو پورے ڈیٹیلز بتاؤں گا. تو الا متا ہارو فی کا یا مولا یہ ہماری دعا ہے، یہ ہر شیعہ کے دل کی خواہش ہے. کل 18 مرتبہ بولا اور 18 ٹائمز کل صبح میں بولو فجر پہ. یا وہابو وہابو وہابو، کل کا دن دیکھنا. پھر 70 ٹائمز سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولو یا فتاحو. فتاح اللہ کا نام ہے، عجیب نام ہے یہ بھی. فتاحو یا فتاحو بولو 70 مرتبہ. وہابو بولو 18 مرتبہ. ستارو بولو 18 مرتبہ کل صبح فجر پہ. ایک ہفتے کا پروٹیکشن چاہتے ہو، 1 ویک کا. وہابوں سے تمہارے رزق ہو. اس کے بعد 18 مرتبہ الفو بولنا، یا یہ بولو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یا گجراتی میں بولو، انگلش میں بولو، اردو میں بولو، اللہ سے سوری مانگو کر 18 ٹائمز اور ہاتھوں کو اٹھاؤ. یہ امام علی کا بتایا ہوا طریقہ کہ کثرت سے استغفار کرو، امام علی بولتے. اس کے بعد 9 مرتبہ صلوات پڑھنا اجل فرجہم کے ساتھ کل کی صبح. یہ رات مغرب چلے گے فجر تک. یہ سارے یہ پوری رات تمہاری زندگی کو ایسا بدلتی ہے. اور کل کی صبح اگر تم نے یہ بول دیا اور تمہاری لائف میں چینج آتا. لیکن وہ اس کے ساتھ کنڈیشن ہے، یہ سب کرنے کے بعد کسی کی غیبت کرو گے تو کوئی فائدہ نہیں. یہ سب کرنے کے بعد کسی سے حسد کرو گے تو کوئی فائدہ نہیں. یہ دعائیں مانگنے کے بعد میوزک سنو گے تو کوئی فائدہ نہیں. یہ سب کرنے کے بعد کھڑے رہ کے شیف کرو گے تو مجھے تو سب داڑھی والے نظر آ رہے ہیں، میں ایک بات بول رہا. تو یہ سب چیزوں سے بھی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو. اس کے بعد دیکھو گے اللہ تمہارے اوپر رحمت کو نازل کیسے کرتا. صلوات پڑھ لے محمد والے. میرے پاس 3 منٹ رہ گئے بس، جسٹ 3 منٹ. میں آج فرسٹ ڈے ہے، اپنا امپریشن خراب بھی نہیں کرتا. لوگ بولیں گے کہ فرسٹ ڈے انہوں نے آگے بڑھ گیا. ڈونٹ وری، میں اپنے ٹائم پہ ختم کرتا کہ بس 3 منٹ رہ گئے. تو بہرحال مولا آپ کو آباد رکھے. مجھے بڑی خوشی ہوئی یہاں کے انکمپلیٹ مجلس چھوڑ کے جا رہا ہوں میں. چھوٹی چھوٹی جو دعا آپ کو دیا وہ جمعرات کی رات کی دعائیں کرو. اور کل سے انشاءاللہ جو بھی اسکیڈول ہے، آئی ڈونٹ نو کیا اسکیڈول ہے، پہلی رمضان سے جو رہے گا وہ رہے گا انشاءاللہ. وہ جو ٹاپکس ہیں وہ ٹاپکس پہ بات کروں گا 10 دن. اور آئی ایم ریئلی ہیپی ٹو بی ہیئر. یہ سب چیزیں دعاؤں کی بہترین چیز کیا ہے؟ دعا کو قبول کرانے کا اور حسین کے غم کے آنسو. بس دعا کہیں بھی قبول نہیں ہو رہی تو اپنی ماں سے مانگو دعا. ماں کو بولو دعا کرو. میں انشاءاللہ رائٹس آف دی پیرنٹس پہ بھی پڑھوں گا کہ ماں باپ کا حق کیا ہے. دعا کہاں کہاں رکتی ہے اور کہاں کہاں قبول ہوتی ہے. دوستو اگر دعا تمہاری قبول نہیں ہو رہی نا تو ماں سے بولو کہ دعا کریں. ماں سے، جس کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے، اور جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کا نازل فرمائے. آپ کو ایک بات بولوں، ماں کی دعا سب سے بڑی دعا. کربلا میں جناب لیلا کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حسین کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، تو میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا مولا میرے بچے پہ کیا گزری. حسین نے پلٹ کے کہا لیلا میں نے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے. تکلف سے کبھی نہیں رونا، یاد رکھو کبھی نہیں رونا تکلف سے. یہی آنسو ہے تمہاری دعاؤں کو قبول کرائیں گے، تمہاری زندگی کو بدلے گا. حسین نے کچھ، بی بی فاطمہ نے آپ سے کچھ نہیں مانگا. بی بی فاطمہ نے رسول سے یہی کہا تھا بابا میرے بچے پہ روئے گا کون بابا. تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ بیٹی اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا. تو اس وقت فاطمہ نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی تھی کہ پروردگار میرے حسین پہ رونے والوں کو سلامت رکھے.
دوستو یاد رکھو کہ مجلس سب سے امپورٹنٹ چیز ہماری زندگی میں مجلس ہے اور غم حسین ہے۔ ایک آنسو بھی بی بی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے نا تو تمہاری زندگی بدل جائے۔ حسین بڑا مظلوم امام کا نام ہے، مظلوم امام۔ لیلا کہتی ہے میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا میرے بچے پہ کیا گزری؟ تو حسین نے کہا لیلا میں نے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ لیلا تمہارا علی اکبر بھوکا اور پیاسا ہے، اس کے سامنے ایک نامی پہلوان آیا، جاؤ دعا کرو کہ علی اکبر واپس آئے۔ عزیزو یہ کربلا کی عجیب دعا تھی۔ بی بی لیلا خیمے کے اندر آئی، بیویوں کو جمع کیا، زمین پہ بیٹھ گئی، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے میرے علی اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ ماں کی دعا قبول ہوئی، شہزادہ پلٹ کر آیا، پلٹ کے آگے علی اکبر نے اتنا ہی کہا بابا پیاس مارے ڈالتی ہے بابا۔ حسین نے کہا علی اکبر اپنی زبان میرے منہ میں دے دو۔ شہزادے نے زبان دی اور فوراً پیچھے ہٹ گئے، کہا بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ عزیزو روز عاشور حسین کی پیاس زمین اور آسمان کے درمیان ایک دھواں بن گئی تھی۔ حسین نے کہا جاؤ علی اکبر تمہارے دادا تمہیں سیراب کریں گے۔ بس دوستو میں نے مجلس ختم کر دی۔ علی اکبر میدان میں آئے، حسین کے لال نے خوب جنگ کی، لیکن جنگ کر کے جب گھوڑے سے زمین پر آئے تو کہا بابا میرا آخری سلام قبول کریں۔ حسین تلوار چلاتے ہوئے پہنچے، خدا کسی باپ کو یہ بیٹے کا منظر نہ دکھائے۔ جوان بیٹا ایڑیاں لگا رہا تھا، حسین نے اپنے آپ کو زمین پہ گرایا، رخسارے پہ رخسارہ رکھ کے کہا والدی حسین آیا ہے بیٹا، لیکن علی اکبر کا جواب نہیں آیا۔ الہی و سیدی پروردگار شہزادے کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ سب مل کے آمین بولو، خاص دعا کا وقت ہے یہ۔ پروردگار میرے شہزادے کے مصائب کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول کر لے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ آج شب جمعہ ہے، سارے مرحومین کو شہزادے علی اکبر کے نام پہ معاف کر دے۔ اللہ ہر مولا کے چاہنے والے کی قبر میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ یہ رات جمعرات ہے، اللہ جن امام زمانہ کو سلامت رکھ، میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، جنت البقیع جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، شیعت کی حفاظت فرما، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے، محبت مولائے کائنات میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا۔ پروردگار ماہ رمضان بالکل قریب ہے، اللہ تو ہم کو توفیق دینا کہ ہم سارے تیرے روزے رکھ سکے، عبادتیں کر سکے، اور جو بھی ہم نے اب تک شعبان میں عبادتیں کی، آج آخری جمعرات ہے شعبان کی، تیری رحمت کی آج آخری رات ہے اس مہینے کی، تجھے میں واسطہ شہزادے علی اکبر کا دیتا، جتنے یہاں جمع ہیں اور تانا میں مدغاسکر میں اور دنیا بھر میں جہاں جہاں میرا مولا کا چاہنے والا ہے جو زندہ ہے، اللہ ان کی ساری دعاؤں کو قبول فرما لے، اور جو مر گئے اللہ اور جس کی بھی پہلی رات ہے اس کی رات آج رحمت کی رات بن جائے۔ سارے مرحومین کو شعبان کی برکتوں سے اور شب جمعہ آخری شب جمعہ کی برکتیں سارے مرحومین کی قبروں پہ نازل فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد تو نے ہم کو دی ہے اس کو صراط مستقیم پہ قائم رکھ، جو بزنس کر رہے اللہ ان کے بزنس میں برکت عطا فرما، جو جاب کر رہے ہیں ان کی جاب میں برکت عطا فرما، جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہوئی ان کے لیے بہترین رشتے کو معین فرما۔ پروردگار آج شب جمعہ ہمارے اور سارے مرحومین کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر جو آج کے سپانسرز ہیں ان کے مرحومین اپنے اپنے مرحومین شب جمعہ ہیں، جمیع مومنین و مومنات اور محبان آل محمد کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد.